درجہ رابعہ کے طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ درجہ رابعہ، آج صبح میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ یہ حادثہ سن کر آپ چوکنا مت ہوئیے، ہے تو استعجاب میں مت پڑیے۔ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ وہ حادثہ یہ کہ بڑی محنت سے 25 منٹ کا سبق آج صبح میں نے الادب الجمیل کا ریکارڈنگ کیا، لیکن ریکارڈنگ کرنے کے بعد اب وہ سینڈ نہیں ہو رہا، ڈاؤن لوڈ ہو ہی نہیں رہا۔ ریکارڈنگ تو ہو گئی 25 منٹ کی، لیکن جو اس کا پہیہ گھومتا تیر والا وہ نہیں گھوم رہا۔ بڑی کوشش کی، اس کے لیے رابطہ بھی کیا کسی سے، بہرحال ناکام رہا۔ اب میں تھک ہار کر کے دوبارہ اس سبق کو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، تو آپ غور سے سنیں اس سبق کو۔ وقال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم۔ تکافأ یہ باب تفاعل سے ہے، جس کا معنی آتا برابر ہونا۔ دما دمن کی جمع، جس کا معنی آتا خون، اور ہم ضمیر لوٹ رہی ہے مسلمانوں کی طرف۔ تو سرکار نے فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤهم، مسلمانوں کا خون باہمی طور پر مستوی ہے، یعنی برابر ہے۔ مطلب یہ کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی تفوق حاصل نہیں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت تفوق حاصل نہیں۔ اگر تفوق حاصل ہے تو وہ صرف اگر ہے تو تقوی کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی طہارت کی بنیاد پر ہے۔ ویسے مسلمان آپس میں برابر، اس لیے سرکار نے فرمایا المسلمون تتکافأ دماؤهم، مسلمان باہمی طور پر مستوی ہے، مسلمانوں میں باہمی طور پر یکسانیت ہے۔ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، اور مسلمانوں کا ادنا عہد و پیمان کی تکمیل میں کوشاں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ادنا اپنے اعلیٰ کے عہد و پیمان کی تکمیل میں قد و کاوش کرتا ہے، یعنی اعلیٰ ادنا کہ عہد و پیمان کی تکمیل نہیں کرتا، لیکن ادنا اعلیٰ کے عہد و پیمان کو پورا کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے ادنا اعلیٰ کے عہد کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اسی طرح اعلیٰ کو بھی چاہیے کہ ادنا کو حقارت کی نگاہوں سے کبھی نہ دیکھے۔ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُ، باؤ حالیہ درا حالانکہ وہ اپنے غیر پر ایک ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے مراد استعارہ اصلیہ کے طور پر مدد کے معنی میں، یعنی درا حالانکہ وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُ، درا حالانکہ وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دائیں ہاتھ بہتر ہے بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ بہتر ہے بائیں ہاتھ سے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دائیں ہاتھ بہتر ہے بائیں ہاتھ سے، مطلب یہ کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ الید العلیٰ ایک کنایا ہے سخی سے، الید السفلیٰ یہ کنایا محتاج سے۔ وابدأ بمن تعول، سرکار فرماتے ہیں صدقے کا آغاز کرو بمن تعول، اپنے اہل و عیال سے۔
صدقے کا آغاز کرو اپنے اہل و عیال سے، بمن تعولو علی المحتاجون، ان لوگوں سے کہ جو لوگ تمہارے اہل و عیال میں محتاج ہیں۔ وقال، سرکار نے فرمایا، لا تجنی یمینک علی شمالک، جنازے میں نے ظلم کرنا، یعنی تمہارا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ظلم نہ کرے۔ یمین سے مراد یہ کنایا ہے طاقتور، شمال سے مراد کمزور، یعنی طاقتور کمزور پر ظلم و تشدد کے پہاڑ نہ ڈھائے۔ ولا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، لدغ یلدغ ڈسنا، اور جحر کی جمع جحور، سوراخ، اور مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مفہوم مطلب یہ کہ ایک آدمی ایک مرتبہ تو دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ وقالا، اور سرکار نے فرمایا، المرء کثیر باخیہ، مرد جو ہے زیادہ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی سے جو ہے زیادہ پہچانا جاتا ہے، یعنی بھائی بھائی کو جو ہے اپنا قریبی جو زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ وقالا، سرکار نے فرمایا، افصلوا بین حدیثکم بالاستغفار، فصل پیدا کرنا، یعنی مفہوم یہ کہ جب گفتگو کیا کرو تو استغفر اللہ، اتوبو، توبہ، کلمات توبہ اور کلمات استغفار کثرت سے پڑھ لیا کرو۔ ممکن نہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ زبان سے کلمہ کفر جو نکل جائے کرے، اس لیے توبہ استغفار کر لیا کرو۔ وقال، سرکار نے فرمایا، افصلوا بین حدیثکم بالاستغفار، اور اپنی گفتگو کے درمیان فصل پیدا کر لیا کرو کلمات استغفار و توبہ سے۔ واستعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، استعانہ مدد چاہنا، یعنی خفیہ کتمان من خفیہ طور سے اپنی ضروریات کی تکمیل پر مدد چاہو، یعنی اگر ضرورت درپیش ہے مدد کی تو مدد دوسرے سے لے سکتے ہو خفیہ طور پر۔ اور ساتھی بھی بہتر وہی ہے جو ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی ضرورت کو سمجھے اور اس کی مدد کرے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا، افضل الاصحاب من اذا ذکرت اعانک، ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے کہ جب آپ یاد کرو اس کو، اعانک تمہاری مدد کرے، اعانہ یعنی مدد کرنا، یعنی جب تم اس سے مدد چاہو تو وہ تمہارا تعاون کرے۔ وَإِذَا نَسِيتَ ذَكَّرَكَ، اور جب تم اس کو نسیہ منسیہ کے دفتر میں مغلق کر دو، ذکرک، تو وہ آپ کو یاد دلائے، یعنی جب آپ اس کو بھول جاؤ تو وہ آپ کو یاد کرے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، لا یؤم ذو سلطان فی سلطانہ، اما یؤم کے معنی آتے ہیں سلطنت کرنا، یعنی کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں سلطنت نہ کرے، کوئی بادشاہ سلطنت نہ کرے، فی سلطانی، کسی دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں، یعنی اس کی سلطنت کا جو احاطہ ہے، دائرہ ہے، اسی دائرے میں رہ کر کے اپنے دائرے میں سلطنت کرے۔ یہ اصول کے خلاف ہے دوسرے کی سلطنت میں حکومت کرنا۔ ولا یجلس علی تکرمتہ الا باذنہ، اور وہ نہ بیٹھے اس کی تکرمات کی جمع، تکرمات اس کی جمع تخت شاہی، اور وہ نہ بیٹھے اس بادشاہ کے تخت شاہی پر مگر اس کی اجازت سے، یعنی کسی کی مسند پر نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی وانما له من مالی ما اکل فافنى ولبس فابلى، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ اولاد آدم جو ہے اولاد آدم کرتی پھرتی ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، یعنی مال کا ڈھنڈورا جو ہر وقت پیٹتی ہے، حالانکہ مال وہ ختم کر چکا ہوتا ہے اپنے اخراجات کی وجہ سے، فضولیات و لغویات کی وجہ سے، اور ڈھنڈورے پیٹتا مال کی، اسی کو سرکار فرما رہے ہیں۔ اولاد آدم کہتی پھرتی ہے، مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، میرا مال، سرکار فرماتے ہیں، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِي، بے شک مال تو اس کے ساتھ ہی ہے، اسی کے مال میں سے ہے، بے شک اس کا مال اس کے ساتھ ہے، ما اکلا، وہی اس کا مال اس کے ساتھ وہ مال ہے، ما اکلا جو اس نے وہ کھا چکا، اپنا ختم کر دیا، ولبس، اور پہنا، فابلا، تو پھر پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیا، یعنی کھا پی کے ختم کر دیا، اور کپڑوں کی صورت میں پہنا تو پرانے ہو گئے کپڑے، او وہابا، یا صدقہ کیا، فاملا، تو آخرت کے لیے زاجرہ تیار کیا۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، ستحرسون الامارۃ فنعمت المرضعۃ وبئست الفاطمہ،
عرصہ یا عرص کو مناتے حدیث ہونا، یعنی گویا سرکار فرماتے ہیں یہ جو سرکار نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، آج وہ یہ بات پائی جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ تم بڑی بڑی بلڈنگوں کو، بڑی بڑی عمارت کو دیکھ کر کے حرص و طمع کرو گے، رشک کرو گے، حرص و طمع اپنے اندر پیدا کرو گے، کاش کہ ایسی بلڈنگ میری بھی ہوتی، حسد کے شکار ہو گے۔ وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے موجودہ دور میں 70 منزلہ جب عمارت کو 50 منزلہ جب عمارت و بلڈنگ کو پاؤ تو کبھی بھی دیکھ کر کے حرص و طمع اپنے اندر پیدا کرنا، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے تو یہ بہتر ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے بری ہیں، اسی کو سرکار نے فرمایا۔ ستحرصون علی العمارۃ، ان قریب تم حرص و طمع پیدا کرو گے شاندار عمارتوں پر، فنعمت المرضعۃ، تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو بہتر ہے، وبئست الفاطمہ، تو آخرت کے اعتبار سے بری ہے۔ وقال، سرکار نے فرمایا، لا يحكم الحاکم بین اثنین وهو غضبان، کوئی حاکم فیصلہ نہ کرے دو لوگوں کے درمیان در حالانکہ وہ غضبناک ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی حاکم ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ حالت غضب میں ہے، اگر غصے کی حالت میں، تو اس کو چاہیے کہ دو آدمیوں کے درمیان کبھی فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں اس سے فیصلہ غلط صادر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر حالت غضب میں، تو وہ دو لوگوں کے درمیان کبھی فیصلہ نہ کرے، اس سے جو ہے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ وقال، سرکار نے فرمایا، لا يحكم الحاکم، کوئی حاکم فیصلہ نہ کرے دو لوگوں کے درمیان در حالانکہ وہ غضبناک ہو۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، لو تکاشفتم ما تراقبتم، یعنی سرکار فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ، یعنی کوئی ذہن یہ دے رہے ہیں، سرکار پیغام یہ دے رہے ہیں کہ تم میں سے ایک دوسرے کے عیب و عیوب و نقائص اگر ایک دوسرے پر آیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو خبردار ایک دوسرے کے عیبوں کو کبھی ظاہر مت کرنا بلکہ پردہ پوشی کرنا، اسی کو سرکار فرما رہے ہیں۔ لو تکاشفتم ما تراقبتم، اگر تمہارے عیوب ایک دوسرے پر آیا ہو جاتے، ما تراقبتم، تو تم اس کی رعایت کیوں نہیں کرتے، یعنی پردہ پوشی کیوں نہیں کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے عیوب ظاہر ہو جائیں تو اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے۔ لو تکاشفتم، اگر عیوب ظاہر ہو جاتے، ما تراقبتم، تم پردہ پوشی نہیں کرتے، پردہ پوشی مطلب کیا کرو۔ وما ہلک امرؤ عرف قدرہ، سرکار نے فرمایا وہ مرد ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر و منزلت کو پہچان لیا، یعنی کوئی بھی آدمی ہو، عالم دین ہو اور عالم دین نہیں، اگر اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا جو مقام اعلیٰ ہے، اگر اس نے اپنے مرتبے کو پہچان لیا کہ میرا کیا مقام ہے، تو وہ جو ہے کبھی رسوا زمانہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آدمی اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کیا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آدمی جب اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے تو اس سے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا صدور ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو وہ جو ہے مطلب گناہ شمار نہیں کرتا، لیکن دوسرے لوگ اس کو گناہ شمار کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ظاہر ہوتی ہیں بڑے عالم دین سے، تو گویا یہ جو اس کے حد میں درست نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں۔ اپنی اگر قدر منزلت کو پہچان لے تو ایسی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا اس سے صدور نہ ہو۔ وما ہلک امرؤ عرف قدرہ، مرد اگر اپنے مرد ہلاک نہیں ہوا جس نے اپنی قدر و منزلت کو پہچان لیا۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، الناس کابل مئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، اور لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہیں۔ مفہوم اس کے یہ کہ لوگ 100 اونٹوں کی طرح، لا تجد فیہا، اس میں آپ پانے کے قریب نہ ہوگے ایک سواری والا اونٹ، جیسے کہ 100 اونٹوں تو اس میں سواری والا اونٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر و بیشتر لوگ غیر مفید ہیں، مفیدین کی تعداد بہت کم ہے، ایک ہی دو ہی مفید ہوں گے، نافع الناس 2-3 ہی لوگ ہوں گے 100 میں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن نافع مفید بہت کم ہے۔ وقال الناس کابل مئۃ، لوگ 100 اونٹوں کی طرح، لا تجد فیہا، جن 100 اونٹوں میں آپ سواری کا اونٹ ایک بھی نہ پانے قریب ہوگے۔ والناس کلهم، اور تمام لوگ برابر ہیں، کاسنان المشط، کنگھی کے دندانے کی طرح۔
مشت مانا کنگھی، جیسے کنگھی کی دندانے بالکل برابر ہوتے ہیں، ویسے ہی مسلمان برابر، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر کوئی فوقیت، بلندی، برتری حاصل نہیں ہے، کوئی تفوق حاصل نہیں، کنگھی کے دندانوں کی طرح سب برابر ہے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، رحم اللہ عبدا قال خیرا، یہ عبدن قال خیرا یہ صفت عبد کی، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتا جو بندہ بھلائی کی بات کرتا ہے، فغنم پھر غنیمت اس کو سمجھتا ہے، سکت یا سکوت اختیار کرتا ہے، فسلم تو پھر محفوظ رہتا ہے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، خیر المال سکۃ معبورۃ ومہرۃ معمورۃ، سکۃ کی جمع سکک، جس کے معنی آتے ہیں ویسے کتار کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی وہ لوہا ہے جس کے ذریعے سے زمین کو جوتا جاتا ہے، اس کو ہل کہتے ہیں، جو لکڑی کے اس میں نیچے جو لگا ہوا تھا لوہا، اس کو وہ معنی مراد یہاں پر۔ ابرا یابرون گابا دینا، تو یہاں پر یہ تو لغوی معنی ہوا، لیکن اس کا محاورے کا ترجمہ ہے یہاں پر چوپائے۔ ومارت المامورۃ کھیتیاں، مارت المعنی گھوڑی کے آتے ہیں، اور معمول امر امر حکم دینا، یہ تو لغوی معنی، لیکن محاورے کا ترجمہ ہے یہاں پر حدیث کے الفاظ ہیں یہ غالباً، اور یہاں پر معنی مراد ہے کھیتیاں، اس لیے کہ جو زمین جوت کر کے کھیتی کسانی کرتا، اس میں رکھوالی کرتا، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کا 6-7 مہینے تک انتظار کرتا، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس کو کاٹتا ہے، تو اس میں جو ہے حرام کا شائبہ نہیں ہوتا، حلال ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہتر مال جو ہے چوپائے اور کھیتیاں ہے، یعنی وہ چوپائے کے جن چوپائے کے ذریعے سے کھیت کو جوتا جاتا ہے، اور جو ہے پھر اس کو جو ہے اس میں دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو رکھوالی کی جاتی ہے، پانی جو لگایا جاتا ہے، جانور کے ذریعے سے انجن لے جایا جاتا ہے، بڑی محنت و مشقت سے جو ہوتی ہے وہ مطلب اس میں حرام کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ خیر المالی، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں ہوتا، اپنی محنت و مشقت کا کمایا ہوا مال ہوتا ہے۔ وہ خیر المالی عیر ساحرۃ لعیر نائمۃ، سرکار نے فرمایا بہترین مال سونے والی آنکھ ہے، جاگنے والی آنکھ ہے، بیدار جاگنے والی آنکھ ہے سونے والی آنکھ کے لیے، یعنی بہتر مال وہی ہے کہ جو جاگنے والی آنکھ ہو، سونے والی آنکھ کے لیے، اس لیے کہ جو مال، جس مال کی حفاظت کی جاتی ہے تو وہ چوری سے محفوظ ہوتا ہے، وہ چرتا نہیں ہے، اور جس مال کی دیکھ بھالی نہیں ہوتی تو وہ چر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا بہترین مال وہی کہ جس کی نگرانی کی جائے، جس کی حفاظت کی جائے، اور جس مال کی حفاظت نہیں کی جاتی تو وہ چر جاتا ہے۔ وقال معاذ، اور حضرت معاذ نے فرمایا فی الخیل، اس کی جمع خیول، گھوڑے کے متعلق فرمایا بطون و کنز و ظہور و حرز، کنز کی جمع کنوز خزانہ، بطون پیٹ، اور یہ کنایا ہے اس سے کہ گھوڑوں کے ذریعے سے جو مال جو کمایا جاتا ہے وہ کنایا ہے، اور ظہور ظاہر کی جمع پیٹھ، حرزن پناہ گاہ، یعنی مفہوم یہ کہ گھوڑے جو ہیں بہترین کمائی کا ذریعہ بھی ہیں، بہترین معاش کا ذریعہ بھی ہیں، اور ان کی پشتیں جو ہیں پیٹھیں جو ہے بہترین حفاظت گاہ بھی ہیں دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے۔ معاذ کہتے ہیں گھوڑوں کے متعلق کہ ان گھوڑوں کے پیٹ خزانہ ہے اور ان کی پیٹھیں حفاظت گاہ ہیں۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا ما املک تاجر صدوق، صدوق یہ مبالغہ صیغہ ہے، یعنی سچا، املک یملک محتاج ہونا، سچا تاجر محتاج نہ ہوا، اس لیے کہ جو تاجر سچا ہوتا ہے، حقانیت و صداقت کا جامہ پہنا ہوا ہوتا ہے، تو تاجر کی صداقت کی برکتیں یہ ہوا کرتی ہیں، تاجر جو سچا ہوتا ہے تو اس کے سچے ہونے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ سچا تاجر کبھی محتاج نہیں ہوتا، یہ سچ کی برکت ہوتی ہے۔ وما افقر بیت فیہ خل، اور سرکار نے فرمایا وہ گھر محتاج نہیں ہوتا جس میں سرکہ ہو، افقر افقر محتاج ہونا، خل معنی سرکہ، یہ فضیلت ہے سرکے کی کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے وہ گھر والا جو محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو بیت جو ظرف ہے، ظرف بول کر مظروف مراد لیا، مطلب گھر والا آدمی۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا قید العلم بالکتابتی، علم کو مقید کر لو کتابت کے ذریعے، یعنی وہ علم جو تحریری صورت میں ہو، لکھ لیا جاتا کاپی میں، تو وہ علم جو ہے
محفوظ ہو جاتا ہے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو جس علم کو لکھ لیا جاتا ہے کتابوں کی صورت میں ہو تو وہ علم محفوظ رہتا ہے۔ وقال، اور سرکار نے فرمایا، ذر غبن تزدد حبن، ذر زیارت کرو غبن دیر سے، تزدد حبن زیادہ، یہ جواب امر ہے، محبت تزدد جواب امر ذر کا، محبت زیادہ پاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی کسی کے پاس جاؤ گے تو اس میں عزت نہیں ہوتی ہے، اپنا وقار اس میں مجروح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عرصہ دراز کے بعد اگر کسی سے ملاقات کا شرف حاصل کرو گے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ گے، اپنے دوست سے ہی اگر 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جاؤ گے تو اس ملاقات کی کیفیت الگ ہی ہوگی۔ کیفیت الگ کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ اس میں محبت کا اضافہ نظر آئے گا، بے چینی والی گویا محبت نظر آئے گی، محبت کی بہت زیادہ جھلکیں نظر آئے گی۔ اور اگر آپ روزانہ جائیں تو وہ محبت پھر نہیں رہ پاتی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، الق صوتک حیث یراؤ اہلک، اور اپنے کوڑے کو ٹانگ دو ایسی جگہ جہاں تمہارے اہل و عیال دیکھ رہے ہوں، یعنی ایسی جگہ ٹانگو، ضرورت پڑے تو فوراً جو ہے تم اس کو پالو، تلاش کرنے میں جو دقت ضرورت پیش نہ آئے، جو ضرورت کی چیز ہے اس کو ایسی جگہ ٹانگو جو گھر والوں کو کی بھی اس پر نظر ہو اور بوقت ضرورت فوراً جو وہ دستیاب ہو جائے۔